بھی حیا کرتے ہیں۔ وقت نہیں، میری گفتگو بالکل بدل جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ استعمال میں رہنے والے جانور، ان کی صحابہ سے کتنی گہری محبت تھی۔ عزیز دوستو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو ان سے بغض رکھتا ہے حقیقت میں اسے مجھ سے پیار نہیں ہے۔ تو کیا کوئی ایسا مسلمان ہوگا کہ جو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ رکھے اور پھر سرکار کے حکم کے خلاف بھی چلے؟ تیسرے نمبر پہ سرکار نے فرمایا، بہت بڑی حقیقت آپ نے کھول کے رکھ دی، فرمایا وَمَنْ آذَاهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ، جس نے انہیں تکلیف دی۔ اللہ کنہیں؟ محبوب نے اصحابی کہا ہے، اور یہاں علماء موجود ہیں، اس میں جمع جب مضاف ہوتا ہے پوری جنس مراد ہوتی ہے۔ بے شک لفظ اصحاب جمع ہے، نسبت مصطفیٰ کی طرف ہے، پوری جنس مراد ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت وحشی بن حرب تک محبوب علیہ السلام کے جمیع صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ محبوب نے تفریق نہیں کی، آقا نے یہ نہیں کہا وہ جو پہلے کے تھے وہ جو بعد کے تھے، نہیں، نبی نے فرمایا جس کو ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ نے میری صحبت کا اعزاز بخشا ہے وہ بھی زمانے سے منفرد ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ عزیز دوستو، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان سب کا نام سنا ہے، وہ بارگاہ مصطفیٰ کے حضوری تھے، اور یہ کس نے لکھا ہے؟ نواب صدیق حسن بھوپالی نے اپنی کتاب ابجد العلوم کے اندر لکھا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مصطفیٰ کی بارگاہ کے حضوری ہیں، اور حضوری کون ہوتا ہے؟ سنیں، حضوری وہ ہوتا ہے کہ جسے جب کبھی محبوب کا دیدار کرنا ہو اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، محبوب اسے بے نقاب کر کے اپنا جلوہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں، وہ خوش نصیب جس نے ایک مرتبہ، کتنی بار؟ ایک مرتبہ محبوب کی امامت میں نماز پڑھتے ہوئے سرکار کی ترغیب سمی اللہ لمن حمیدہ یہ سن کے ربنا لک الحمد کہہ دیا، زمانے کے سارے لوگ مل کر اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار، حالانکہ کوئی نماز ایسی نہیں جس میں ایک بار کہا جائے، کم از کم 2 بار ہے، زیادہ سے زیادہ 4 بار ہے، اور صحابہ کرام ہم جیسے نہیں تھے کہ چلیں کبھی وقت ملا تو مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ صحابہ تو مشتاق رہتے تھے، وقت سے پہلے مسجد میں آ کے جگہ بناتے تھے کہ امام الانبیاء کی امامت کے اندر ہم نے اپنی نماز کو ادا کرنا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا کہ ایک بار جس نے سرکار سے سن کر سمی اللہ لمن حمیدہ کہ اللہ نے سن لی، جس نے اللہ کی تعریف کی تو کہا ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب، تیرا نبی جب ترغیب دے رہا تھا کہ اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، تو ہم تیرے نبی کی ترغیب سن کر چپ نہیں رہے، پھر ہم نے تیرے محبوب کی سن کر تیری تعریف کی ہے، ربنا لک الحمد کہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں زمانے میں کوئی بندہ ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ عزیز دوستو، سرکار فرماتے ہیں من آذاہم، جنہیں ان کو تکلیف دی، کن کو؟ صحابہ کو، اور صحابہ کو تکلیف فقط اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، وہ تو سارے آپس میں شیر و شکر تھے، وہ تو ایک دوسرے پہ جانیں نچھاور کرتے تھے۔ یہ بات بعد والوں کے لیے تھی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، فرمایا اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے بعد میرے صحابہ پہ انگلیاں نہ اٹھانا۔ یہ تو صحابہ کو سمجھایا ہی نہیں، یہ تو بات ہی بعد والوں کی ہے۔ صحابہ پر تو اعتماد اتنا تھا کہ میں خود ان کے دلوں کا تزکیہ کر چکا ہوں، میں خود ان کو آخرت کی محبت پلا چکا ہوں، ان کے دل سے میرے رب نے ہر قسم کے کفر کو نکال دیا، ہر قسم کی نافرمانی کو نکال دیا، ہر قسم کی طبیعت پہ چلنے کی عادت کو نکال دیا۔ یہ سب کے سب تو جنتی ہیں، سمجھانا تو بعد والوں کو ہے، جن کے سامنے شیطان بھی کھڑا ہوگا، جن کے سامنے نفس بھی کھڑا ہوگا، جو کبھی طبیعت میں کی مانیں گے، جو کبھی معاشرے کی مانیں گے۔ میں ان کو بتا رہا ہوں من آذاہم
جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی فقد آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ حضرت صدیق کے خلاف جب کوئی بولتا ہے تو فقط حضرت صدیق پر بات نہیں ہو رہی، حضرت صدیق کے پیر حضرت محمد مصطفیٰ پہ بات ہو رہی ہے۔ فرمایا من آذاہم فقد آذانی، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے حقیقت میں میرے رب کو تکلیف دی۔ اللہ، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا کیا بچ پائے گا؟ جو اللہ کو تکلیف دے گا کیا رب ذوالجلال اس کو چھوڑے گا؟ ہاں، آج دنیا میں رسی دراز ہوگی، آج دنیا میں ڈیل ہوگی۔ آج کبھی ایک مقام پہ صدیق کے خلاف بولا ہے، دوسرے مقام پہ فاروق کے خلاف بولا ہے، تیسرے مقام پہ عثمان کے خلاف بولا ہے، چوتھے مقام پہ مولا علی کے خلاف بولا ہے، پانچویں مقام پہ جناب معاویہ کے خلاف بک کی ہے۔ آج رسی دراز ہے، لیکن جب رب کھینچے گا سیدھا جہنم کے اندر پھینکے گا۔ اور صحابہ کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ اپنی بات اب دوسری طرف لے کے جا رہا ہوں۔ معروف حدیث مبارکہ ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا خبردار میرے صحابہ سے مقابلہ بازی چھوڑ دو، میرے صحابہ کے تم قریب بھی نہیں آ سکتے۔ خدا کی قسم اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اللہ اکبر، کس پہاڑ کے برابر؟ بہت پہاڑ کے برابر، 6 کلومیٹر کے اندر وہ پھیلا ہوا ہے، اس کا محیط 6 کلومیٹر کا ہے، اس کا وزن کتنا ہے؟ کوئی پیمانہ نہیں۔ لیکن محبوب فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، میرے صحابی کے ہاتھ سے نکلے ہوئے چند سیر گندم کے دانوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ، چند سیر گندم کے دانے۔ اور یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ فقط میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ امام احمد رضا کی بات بھی ہے، یہ مجدد الفسانی کی بھی بات ہے، یہ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب یہ اعلان فقط میرے لیے نہیں کر رہے، فقط آپ کے لیے نہیں کر رہے، یہ اعلان حضرت خواجہ غریب نواز کے واسطے بھی ہے، یہ اعلان حضرت بہاؤالدین نقشبند کے واسطے بھی ہے، یہ اعلان حضرت داتا صاحب کے لیے بھی ہے، یہ اعلان حضرت غوث پاک کے لیے بھی ہے، یہ اعلان حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے واسطے بھی ہے، یہ اعلان صحابہ کے بعد آنے والے قیامت تک تمام لوگوں کے واسطے بھی ہے کہ تم مل کر اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو صحابی کے ہاتھ سے نکلے چند سیر گندم کے دانوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیو جب ہم ان کے عمل جیسا عمل کر نہیں سکتے تو پھر ہم ان کے خلاف کیوں جائیں؟ ہماری کامیابی، ہماری بہتری تو اسی میں ہے کہ ہم ایسے عظیم لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ اور الحمدللہ یہ محفل سجی اسی لیے ہے کہ آئیے ہم اپنے آپ کو محبوب کے صحابہ کے ساتھ جوڑیں۔ اس مسجد میں داخل ہوں، یہاں ایک خوبصورت بینر، ایک خوبصورت اشتہار لگا ہوا ہے 10 فروری کا، جمعۃ المبارک کا۔ اسی مسجد کے اندر حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کا ذکر ہوا۔ آج اسی مسجد میں حضرت سیدنا معاویہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ کیوں؟ کیونکہ ہم ہیں اہل سنت۔ ہمارے امام نے کہا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم تو کسی میں کوئی فرق کرتے ہیں؟ ہم تو نبی کی نسبت کو دیکھتے ہیں۔ نبی کی نسبت اگر عورتوں کو ملی، وہ محبوب کی ازواج بنی، قیامت تک کے لیے وہ ایمان والوں کی مائیں ٹھہری۔ محبوب کی نسبت اگر آپ کے جانشین حکومت کے سربراہوں کو ملی تو وہ آپ کے خلفاء ٹھہرے، قیامت تک کے لیے وہ راشد اور مہدی بن گئے۔ آپ کی نسبت آپ کے اصحاب کو ملی، آپ کی آل کو ملی تو قیامت تک کے لیے وہ ہمارے سروں کا تاج ٹھہرے۔ ہم تو محبوب کی نسبت کو دیکھتے ہیں، وہ نسبت جس کے پاس بھی ہے ہم انشاءاللہ مرتے دم تک اس نسبت کا تحفظ کریں گے۔ اللہ ہمارے علماء کے سائے کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ کتنی شاندار گفتگو اس مسجد کے امام خطیب مدرس حضرت علامہ حسنات صاحب کر رہے تھے صحابہ کرام کے حوالے سے، اور اس کے بعد
مولانا اختر صاحب کر رہے تھے. ایسے علماء اگر ہمارے درمیان موجود ہوں تو کسی صورت بد عقیدگی ہمارے دلوں کے قریب نہیں آ سکتی. لیکن ہماری بھی تو ذمہ داری ہے کہ ہم علماء کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں. عزیز دوستو، اب آئیے جس ہستی کے ذکر کے لیے ہم اکٹھے ہوئے وہ ہستی فقط خود ہی صحابی نہیں، اللہ نے ان کے والدین کو بھی محبوب کا صحابی بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے والد جناب ابو سفیان مصطفیٰ کے صحابی، ان کی والدہ حضرت ہند وہ بھی محبوب کی صحابیہ، ان کے بڑے بھائی حضرت یزید بن ابی سفیان محبوب کے صحابی، محبوب کے معتمد جرنیل، اور ان کے ماموں حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کے صحابی. جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے، آپ کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن کے والدین کو رب ذوالجلال نے محبوب کی صحابیت کا اعزاز عطا کیا. یہ چند لوگ ہیں محبوب کے صحابہ کہ جن کے والدین بھی سرکار کی غلامی میں آئے اور اللہ نے بیٹوں کو بیٹیوں کو بھی سرکار کی غلامی عطا فرمائی. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ایک ہیں. پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا. کتنا گہرا تعلق تھا؟ آپ کی ہمشیرہ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی صابرہ خاتون، دین کے لیے ہر قربانی دینے والی خاتون، السابقون الاولون میں سے ایک ہیں. والدین نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ نے کلمہ پڑھا، آپ کے شوہر نے کلمہ پڑھا، ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے حبشہ چلی گئیں اور وہاں پر خامند کا وصال ہوا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کے ہاتھ اپنے نکاح کا پیغام دے دیا. اللہ اکبر. اور کیا محبوب نے نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے؟ اللہ پوچھیں علماء سے. میرے آقا تو اعلان کرتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں نے جس عورت سے نکاح کیا اپنے رب کے حکم سے کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کے حکم سے کیا ہے. اور دوسری حدیث بھی سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنی جس بیٹی کا نکاح کیا ہے اپنے رب کے حکم کے ساتھ کیا ہے. وہ حضرت سیدہ زینب کا نکاح جناب ابو العاص بن ربیع کے ساتھ ہو، وہ حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی ذو النورین کے ساتھ ہو، وہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی ذو النورین کے ساتھ ہو، وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت تاجدار حلعہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ ہو. آقا فرماتے میں نے اپنی مرضی نہیں کی، میرے رب کا حکم آتا تھا، میں تعمیل میں اپنے رب کے حکم سے اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتا تھا. جس عورت سے نکاح کیا اللہ کے حکم سے کیا، جس بیٹی سے جس مرد سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اپنے رب کے حکم سے کیا ہے. تو عزیز دوستو، حضرت سیدہ ام حبیبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کی ہمشیرہ ہیں. قیامت تک کے لیے کیا حضرت معاویہ سے ان کا تعلق ٹوٹے گا؟ محبوب سے ان کا تعلق ٹوٹے گا؟ قیامت تک کے لیے یہ اعزاز ہے، قیامت تک کے لیے وہ امہات المومنین میں سے ایک ہیں. تو میرے بھائیوں، جو ایمان والے ہیں وہ حضرت ام حبیبہ کو کیا کہتے ہیں؟ ماں کہتے ہیں. ان کی عزت پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ان کی حرمت میں ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. قیامت تک کے لیے ایمان والوں کی وہ ماں ہیں، اور ماں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ ماموں کہلاتا ہے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ ماموں کہلاتا ہے. اور ماموں کے ساتھ محبت کرنا یہ میرے محبوب کی تعلیم ہے. سیکھیں محبوب کے شہزادوں حسنین کریمین سے. کیا وہ حضرت حالہ جناب ہند کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے؟ ہند کون ہیں؟ ہند حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی پہلی شوہر سے اولاد ہے. حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ماں کی طرف سے بھائی بنتے ہیں. اور حسنین کریمین ان کو ماموں کہہ کر اپنا فخر سمجھا کرتے تھے. عزیز دوستوں، ماموں کے ساتھ محبت یہ سرکار کی تعلیم ہے. جناب معاویہ امت کے ماموں ہیں. اب حضرت معاویہ کے متعلق میں دو ہستیوں کے اقوال آپ کے سامنے رکھوں گا. ماشاءاللہ. دو ہستیاں، ان دونوں کا تعلق میرے محبوب کے خاندان سے ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں سرکار کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. پہلی ہستی تاجدار حل عطا، مراد کل کفا، شجاعت کے غضنفر، سخاوت کے سمندر، امت کے استاد، امت کے نبی کے داماد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی. آپ کے دست راست حبر الامت، ترجمان القرآن حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی سبحان عنہ. اللہ سبحان. میرے محبوب نے 2 مرتبہ ان کو اپنے سینے سے لگایا. کتنی بار؟ 2 مرتبہ. ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں محبوب کے مستعمل نعلین عطا ہو جائیں. سرکار نے جو جوتے مبارک اپنے قدموں میں پہنے، جن جوتوں نے مصطفیٰ کے تلووں کو چوما ہے، اگر وہ ہمیں مل جائیں ہم سر پہ رکھیں کیا کہیں؟ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاکے حضور تو پھر کہیں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. تو اگر سرکار کے نعلین تاجدار بناتے ہیں تو ذرا تصور تو کیجئے محبوب کا سینہ کتنی عظمت عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک بار نہیں 2 بار حضرت ابن عباس کو اپنے سینے سے لگائے، دعائیں مانگی ان کے لیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس وہ ہستی ہیں جو خلافت علوی کے دور میں، یعنی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے عہد خلافت میں ہر مرحلے پر حضرت سیدنا مولا علی کے ساتھ رہے. ہر مرحلے پر جناب علی کے ساتھ حضرت ابن عباس رہے. صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، ایک بندے نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کے سامنے ایک سوال کیا. سوال کیا تھا؟ حضرت سیدنا معاویہ نماز وتر 1 رکعت ادا کرتے تھے، ہم کتنی کرتے ہیں؟ 3 رکعت. عبداللہ بن عباس بھی 3 پڑھتے تھے، معروف اور مروج بھی یہی تھا، تبھی تو اعتراض تھا نا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کے سامنے کسی بندے نے کہا ہل لکا من امیر المؤمنین معاویہ، کہا کہ اے ابن عباس آپ حضرت امیر المؤمنین جناب معاویہ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ جناب معاویہ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ فقط یہ سوال نہیں تھا، امیر المؤمنین تھا. اگر جناب عبداللہ کو آپ کے امیر المومنین ہونے پر اعتراض ہوتا تو کیا آپ اس اعتراض کو چھوڑ دیتے؟ نہیں. کیا آپ اس اعتراض کو نہ اٹھاتے؟ آپ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں، آپ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو موت سے گھبرایا نہیں کرتے تھے. امام حسین جب میدان کربلا میں تھے تو یزید کے لشکر میں سے کسی نے آپ سے کہا کہ اپنے دوستوں کو دیکھو اور ہماری تعداد کو دیکھو، اگر ہمارے خلاف جنگ ہوگی آپ زندہ نہیں بچیں گے. تو جناب حسین نے کہا تھا اوا بالموت تخوفنی، تو مجھے جانتا نہیں، میں علی کا لخت جگر ہوں، میں آمینہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان سے تعلق رکھنے والا سیدہ فاطمہ الزہرا کا خون ہوں. تم موت سے مجھے ڈرا رہا ہے؟ ہم موت سے نہیں ڈرتے. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی خاندان سے ہیں. اور آپ نے امیر المومنین کا جملہ سنا، آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ جواب دیا، کہا دعہ فإنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب معاویہ کی بات نہ کرو، ان پر اعتراض نہ اٹھاؤ. حضرت معاویہ کی شان یہ ہے انہوں نے امام الانبیاء کی صحابیت کا اعزاز پا رکھا ہے. اگر وہ 1 رکعت بھی نماز وتر ادا کریں تو ہم ان کے اس 1 رکعت وتر پر بھی اعتراض نہیں کر سکتے. اور اسی سے متصل روایت ہے ابن ابی ملیکہ کی، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے کہا گیا کہ حضرت معاویہ تو 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، آپ 3 پڑھتے ہیں، درست کون ہے غلط کون ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، اصاب، حضرت سیدنا معاویہ نے درست کیا. کیوں؟ فَإِنَّهُ فَقِيهٌ، وہ فقط محبوب کے صحابی ہی نہیں، رب ذوالجلال نے ان کو قرآن و سنت کا علم بھی عطا فرما رکھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
नारा हैदरी, नारा तहकीक, हर सहाबिये नबी, हर सहाबियात भी। अब इन दो रिवायात को ज़रा सामने रखिए, उसूली बात को समझिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के सामने जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एतराज़ वारिद हुआ। अगर हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास को जनाब मुआविया की शख्सियत से कोई एतराज़ होता, जनाब मुआविया की शख्सियत से आप राज़ी ना होते, तो फिर तो उस एतराज़ को हवा दी जाती, उस एतराज़ को बढ़ाया जाता। लेकिन ये महबूब के सहाबी हैं, अल्लाह ने इनके दिलों में नफ़रतें रखी ही नहीं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हज़रत मुआविया की बात ना करो। क्यों ना करो? फरमाया इसलिए कि वो अमीरुल मोमिनीन भी हैं और रब्बे ज़ुल जलाल ने उनको कुरान व सुन्नत का इल्म अता करके फ़क़ाहत के मर्तबे के ऊपर भी फाइज फरमाया है। महबूब के 1.5 लाख के करीब सहाबा किराम में से हर कोई फ़क़ीह नहीं है, हर कोई मुज्तहिद नहीं है। पूछे उलमाए किराम से, 500 सहाबा मुज्तहिद थे, फ़क़ीह थे। 1.5 लाख में से उन 500 सहाबा में एक नाम हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी है। उन सहाबा में कि जो दर्जाए फ़क़ाहत पर फाइज थे, जो मुज्तहिद थे, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इसका जवाब दिया, असाब इन्नहु फ़क़ीहुन। हज़रत मुआविया गलत नहीं कर रहे क्योंकि वो फ़क़ाहत के दर्जे पर फाइज है। और अज़ीज़ दोस्तों, ऐसी ही एक रिवायत है, वो एक इल्ज़ाम का रद्द भी है। हज़रत उमैर बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के सहाबी हैं। जिस वक़्त मुल्क शाम फ़तह हुआ, उसके 5 हिस्से किए गए। एक दमश्क था, एक हिम्स था, ऐसे ही जो है वो मुख्तलिफ इलाके बांट कर 5 हिस्से उसके बनाए गए। एक हिस्से की जो गवर्नरी है, अमारत है, वो हज़रत उमैर बिन सईद को दी गई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जनाब उमैर पर आप मुतमईन नहीं थे, या शायद उनको कोई और ज़िम्मेदारी देना चाहते थे, तो आपने उनको माज़ूल कर दिया। माज़ूल करने के बाद आपने हज़रत सैयदना अमीर मुआविया को उस जगह की ज़िम्मेदारी अता कर दी। अब ये इंसान की फितरत है कि वो जिस बंदे के साथ पहले वक़्त गुजार चुका होता है उससे मानूस हो जाता है। वो दूसरे बंदे को इतनी जल्दी कबूल नहीं करता। जब तक उस बंदे के अहवाल सामने ना आए, लोग उसको कबूल नहीं करते। लोगों ने हज़रत उमैर बिन सईद के सामने अपने ख़यालात का इजहार किया, और उन ख़यालात में जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक मुस्बत राय नहीं थी। हालांकि उन्होंने जनाब मुआविया को देखा नहीं था, जनाब मुआविया के साथ उनका कोई ताल्लुक भी नहीं था। ऐसा नहीं कि हज़रत मुआविया वहाँ पर आए और अपनी ज़िम्मेदारी दुरुस्त तरीके से ना निभा सके तो लोग खिलाफ हुए। हज़रत उमैर बिन सईद अभी माज़ूल हुए, जनाब मुआविया का फ़कत नाम जो है वो अनाउंस किया गया, ऐलान हुआ उसका, तो लोगों ने हज़रत उमैर के सामने जनाब मुआविया के ख़िलाफ़ कुछ कहा। हज़रत उमैर बिन सईद ने लोगों को रोक दिया, फरमाया ला तज़कुर मुआविया इल्ला बिखैर, सुभान अल्लाह, ला तज़कुर मुआविया इल्ला बिखैर। महबूब के सहाबी हैं, फरमाया हज़रत सैयदना मुआविया का जिक्र फ़कत खैर के साथ करो, सुभान बुरी बात उनके मुतल्लिक ना करो। क्यों? फरमाते हैं इन्नी कद समिअतु रसूल अल्लाह, कहा मैंने अपने महबूब से सुना था, मेरे आका ने हज़रत मुआविया के मुताल्लिक अल्लाह के हुजूर अपने हाथ उठाकर दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदी बिही, ऐ मेरे अल्लाह ये मुआविया हैं, इनको हिदायत वाला बना दे, ये खुद हिदायत की राह पे चलें, इनको दूसरों को हिदायत देने वाला बना दे।
اور مولا ان کو ہدایت کا مرکز بنا دے۔ کہا کہ میرے محبوب کی یہ دعا ہے حضرت معاویہ کے حوالے سے، اس لیے سوچ سمجھ کے زبان کھولنا۔ میرا مشورہ ہے تمہیں، لا تذکر معاویہ الا بخیر، میں تمہیں بتاتا ہوں اگر تمہیں اچھائی مطلوب ہے، اگر تمہیں رب کی رحمت چاہیے، اگر تمہیں محبوب کی رضا چاہیے، اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو، اگر خود کو جنتی بنانا چاہتے ہو، تو پھر معاویہ کے خلاف نہ جانا، ان کے متعلق طعن نہ کرنا، ان کے خلاف زبان نہ کھولنا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے محبوب نے 3 دعائیں مانگی ہیں، مولا ان کو ہادی بنا دے، ان کو مہدی بنا دے، ان کو ہدایت کا مرکز بنا دے، یہ خود بھی ہدایت پہ چلے، جو اس کے پیچھے چلے وہ بھی ہدایت پہ چلے، اور مولا لوگ اس کا نام لے لے کر اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ ڈالتے رہے۔ حضرت عمیر بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سنا تھا وہ زمانے کے سامنے رکھ دیا۔ یہ نہیں کہا کہ چلے لوگ میرے حق میں ہیں تو میں بھی 2 باتیں کر لوں، جناب عمر فاروق تک رپورٹ بھیج دیں گے کہ یہاں کے لوگ مطمئن نہیں ہیں، اس لیے معاویہ کو نہ بھیجیں، میری جو امارت ہے اس کو بحال کر دیا جائے۔ نہیں، حضرت عمیر بن سعید محبوب کے صحابی ہیں، اور صحابہ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے بیر نہیں ہے، ایک دوسرے کے نفرت نہیں ہے، ایک دوسرے کا حسد نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے عداوت اور دشمنی نہیں ہے۔ حضرت عمیر بن سعید نے سب کو سمجھایا وہاں پر کہ جناب معاویہ کا ذکر کرو تو اچھائی کے ساتھ کرو، بالفرض اگر کوئی حضرت معاویہ کا ذکر اچھائی سے نہیں کرتا انہیں نقصان ہوگا؟ جناب معاویہ کو کوئی فرق پڑے گا؟ جناب معاویہ کے درجے میں کمی واقعہ ہوگی؟ جناب معاویہ کو مصطفیٰ سے جو قرب ہے اس قرب کے اندر کوئی کمی واقعہ ہوگی؟ نہیں۔ نقصان کس کا ہوگا؟ اسی کا جو ان کے خلاف بولے گا۔ اس لیے صحابی رسول نے نصیحت کر دی، لا تذکر معاویہ الا بخیر، کہ جب بھی جناب معاویہ کا ذکر کرو تو کیسے کرو؟ اچھائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ کرو۔ اب ایک اور حدیث بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہاں حضرت علامہ مولانا حسنات صاحب، ان کے والد محترم حضور شیخ الحدیث محمد سعید نقشبندی صاحب، انہوں نے کن سے علم حدیث حاصل کیا تھا؟ حضرت محدث اعظم پاکستان سے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، بر صغیر کے اندر سنیت کا فیض عام کرنے والے، بر صغیر کے اندر کلمہ حق بلند کر کے 4 دانگ عالم مصطفیٰ کی حدیث کے علم کو عام کرنے والے، وہ اپنے ایک خط کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ محبوب کے پیچھے ایک سواری کے اوپر سوار تھے، آقا گھوڑے پر جلوہ فرما ہے، پیچھے کون ہے؟ حضرت معاویہ، اور سرکار کے بدن کے ساتھ حضرت معاویہ کا بدن مس ہو رہا۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، لیکن اس مثال کو اس انداز سے مشابہت کوئی نہیں۔ موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں باپ اور بیٹا، ادب کے لیے باپ پیچھے بیٹھتا ہے، بیٹا آگے بیٹھ جاتا ہے، تو سواری ایسی ہے کہ باپ کا سینہ بیٹے کی پشت کے ساتھ، کمر کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ عزیز دوستو، بلا تمثیل حضرت معاویہ سرکار کے پیچھے بیٹھے ہیں، اور حضرت معاویہ کا سینہ کہاں لگ رہا ہے؟ مصطفیٰ کی پشت کے ساتھ لگ رہا ہے۔ ذرا عظمت کو تو سمجھو، اللہ کا قرآن پڑھیں۔ حضرت سیدہ ہاجرہ جو نبی نہیں ہیں، نبی کی بیوی ہیں، نبی کی ماں ہیں، ان کے قدم، ان کے پاؤں صفا اور مروہ پہ لگتے ہیں، پتھروں پہ لگتے ہیں۔ رب ذوالجلال اعلان کرتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یاد رکھو میری بندی ہاجرہ کے قدم پتھروں پہ لگے، وہ عام پتھر نہیں رہے، وہ صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ایک ہو چکی ہیں۔ عزیز دوستو غور تو کیجئے، اگر حضرت ہاجرہ کے قدم پتھروں پہ پڑے وہ اللہ کی نشانی ٹھہرے، مصطفیٰ کا جو بدن ہے، مصطفیٰ کی کمر جو ہے وہ جناب معاویہ کے سینے کو مس کر رہی ہو، رب ذوالجلال نے معاویہ کے سینے کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہوگی۔ اب عزیزان گرامی قدر، جس وقت سرکار حضرت معاویہ کے ساتھ ہے، حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ، آپ نے پوری حدیث بیان فرمائی،
آپ فرماتے ہیں سرکار کے بدن کے ساتھ ان کا بدن مس کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو میرے آقا نے اس وقت بھی دعا دی ہے. حالانکہ آقا تو سواری پر تھے. عموماً سواریوں پہ تو دعائیں نہیں دی جاتی. ہم نے جو ماحول بنایا ہوا ہے وہ تو کچھ اور ہے. حضرت سیدنا معاویہ کے لیے میرے محبوب نے وہیں اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, اور ایک نہیں, دو نہیں, 3 دعائیں حضرت معاویہ کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. کیا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے میرے اللہ, یہ میرے بدن کے ساتھ معاویہ کا بدن مس ہو رہا ہے, میں اپنے اس غلام کے لیے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں, اسے قرآن بھی سکھا, اسے حساب بھی سکھا, اور کل قیامت کے دن اس کو عذاب سے بھی نجات عطا فرما دے. میرے محبوب کی دعا ہے. کیا رب رد کرتا ہوگا؟ کیا اللہ مسترد کرتا ہوگا؟ کیا رب ذوالجلال چہرے دیکھ کے دعائیں قبول کرتا ہے؟ نہیں. رب ذوالجلال تو اپنے محبوب کے دل میں آنے والی خواہش کو بھی قبولیت کا صحرا عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ سرد موسم میں گرم کپڑے پہن لیتے, گرمی کے کپڑے پہن لیتے, اور گرم موسم میں سردی والے کپڑے پہن لیتے. حالانکہ یہ بالکل خلاف تھا. جناب علی المرتضیٰ جہاں دیدہ آدمی ہیں, اس امت کے سب سے بڑے قاضی ہیں. رب ذوالجلال نے آپ کو علم و حکمت کا دروازہ بنایا. باب مدینۃ العلم آپ کی شان ہے, باب دار الحکمہ آپ کی شان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن آپ نے سیکھا ہے. صدیق و عمر کی امامت میں آپ نے نمازیں پڑھ کے اپنے دل کو مضبوط رکھا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ گرمی کے اندر گرم کپڑے پہنتے ہیں, سردی کے اندر گرمی کے کپڑے, ٹھنڈے کپڑے پہنتے ہیں, بالکل خلاف چل رہے ہیں. کسی نے آپ سے پوچھ لیا, اے مولا علی, آپ کو گرم کپڑے پہننے سے گرمی کے اندر گرمی نہیں لگتی؟ سردی کے اندر گرمی کا لباس پہن کر, ہلکا پھلکا لباس پہن کر آپ کو سردی محسوس نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا نہیں, مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا. حالانکہ بشری تقاضا تھا. محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سنو, خیبر کے دن جس وقت میرے محبوب نے مجھے بلایا, مجھے جھنڈا ادا کرنے کے لیے, مجھے فاتح خیبر کا اعزاز دینے کے لیے میں حاضر خدمت ہوا, میری آنکھیں دکھ رہی تھیں, آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں. امام الانبیاء نے اپنا لعاب دہن نکال کر میری آنکھ میں لگایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہم اذہب عنہ الحر والبرد. اے میرے اللہ, یہ علی, یہ میرا بھائی ہے, اس کی آنکھوں کو شفا دے دے, اس کو خیبر کا فاتح بنا دے, اور ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اس کے بدن سے سردی اور گرمی کے سارے اثرات کو دور فرما دے, سردی اور گرمی کے اثرات دور کر دے. کہا یہ میرے محبوب کی دعا کا اثر ہے. سخت گرمی کے اندر موٹا لباس پہنوں گرمی نہیں لگتی, سخت سردی کے اندر اگر ننگے قدم بھی چلوں, پتلا لباس بھی پہنوں تو مجھے ٹھنڈ نہیں لگتی, کیونکہ میرے محبوب کی دعا حصار بن کر میری حفاظت کرتی ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یہ محبوب کی دعا کا اثر ہے. اور عزیز دوستو, وقت ہمارا بہت آگے جا چکا ہے. میں ایک روایت اور بھی عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ایک جنگ میں شدید زخمی ہو گئے, نیزہ لگا سینے کے اندر, زخم بڑا گہرا تھا. آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم آپ کے پاس بیٹھی, زخم سے کپڑا ہٹایا, زخم کی گہرائی کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئیں, رونا شروع ہو گئیں. حضرت مولا علی نے پوچھا کہ بیٹا روتی کیوں ہو؟ عرض کی ابا جان, اتنا گہرا زخم, محسوس ہوتا ہے کہ آپ جانبر نہیں ہوں گے, محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی شہادت ہو جائے گی, آپ کی جدائی کا احساس مجھے رلا رہا ہے. تو حضرت مولا علی نے فرمایا اپنے آنسو صاف کر دو, اپنے دل کو تسلی دو, میری موت کا وقت ابھی نہیں آیا, میری موت کا وقت ابھی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا, اے میری بیٹی, میرے محبوب علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ علی آپ کی شہادت اس وقت ہوگی جب آپ کے سر سے خون بہہ کر آپ کی داڑھی رنگین ہو جائے گی. کہا یہ زخم اگرچہ گہرا ہے, یہ زخم اگرچہ کاری ہے,
یہ زخم اگرچہ بہت بڑا ہے لیکن سر میں نہیں ہے، سینے میں ہے، اور جیسا کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے جب تک میرا سر زخمی نہیں ہوگا، اس سر سے نکلے خون سے میری داڑھی رنگین نہیں ہوگی، تب تک میری شہادت نہیں ہو سکتی۔ یہ آقا کی گفتگو کے اوپر آپ کو اعتماد تھا، یقین تھا۔ اور ایک اور روایت سن لیں، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ موت کے متعلق بیان فرما رہے تھے۔ وقت کی ہے نا گنجائش ابھی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ موت کے متعلق بیان فرما رہے تھے، موت کی سختیاں کیا ہیں۔ جس وقت موت کا آغاز ہوتا ہے، پنڈلیاں آپس میں ملتی ہیں، طاقت ہونے کے باوجود بولا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، آنکھیں نہیں پھیری جاتی، تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے اے امیر المومنین، آپ موت کے متعلق اتنے وثوق یقین کے ساتھ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے موت کا ذائقہ چکھ رکھا ہے؟ اللہ، بیان تو آپ ایسے کر رہے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا دوستو سن لو، خدا کی عزت کی قسم، اگر میں نے 70 بار بھی موت کا ذائقہ چکھا ہوتا تو اتنے یقین سے بیان نہ کر پاتا۔ میں نے زبان مصطفیٰ سے سن کر بیان کیا، سبحان اللہ، زبان مصطفیٰ سے سنا ہے اور تمہارے سامنے بیان کیا ہے، کیونکہ ہمیں چڑھا سورج دیکھ کر اتنا یقین نہیں آتا جتنا مصطفیٰ کی بات کو سن کر یقین آتا ہے۔ عزیز دوستو، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے محبوب علیہ السلام کے جملوں کی اہمیت کو بیان کیا۔ وہی جملے جو حضرت سیدنا مولا علی کے لیے ادا ہو رہے ہیں، جس زبان سے ادا ہو رہے ہیں، اسی زبان سے حضرت امیر معاویہ کو دعائیں دی جا رہی ہیں، جس زبان سے حسنین کریمین کے جنتی نوجوانوں کے سردار ہونے کا اعلان ہو رہا ہے، اسی زبان سے جناب معاویہ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، جس زبان سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے جنتی عورتوں کی سردار ہونے کا اعلان ہو رہا ہے، اسی زبان سے حضرت سیدنا معاویہ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ کیا رب ذوالجلال محبوب علیہ السلام کی دعاؤں میں فرق کرتا ہوگا؟ نہیں، یہ قبول کرنی ہے، یہ نہیں میں نے قبول کرنی۔ اس طرح تو محبوبوں کا دل ٹوٹتا ہے اور رب ذوالجلال اپنے محبوب کا دل نہیں توڑتا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا امیر معاویہ کی شان کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو کاتب وحی بنایا ہے۔ کس نے؟ اللہ نے۔ کس نے؟ اللہ نے۔ آئیں سنیں، حدیث ہے طبقات حنابلہ کے اندر، کوفہ شہر کی مسجد ہے، منبر پہ امت کے استاد حضرت مولا مرتضیٰ جلوہ فرما ہے، سامعین کو مخاطب کر کے فرمایا اے لوگو، میرے گلے میں ایک امانت ہے، وہ امانت میں تم سب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ، ہمارے پاس تو وہ الفاظ نہیں، وہ تاثیر ہی نہیں۔ حضرت مولا مرتضیٰ کا انداز، منبر پہ آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میرے پاس ایک امانت ہے، تم سب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب نے اپنے دل کے دریچے کھول دیے، سب نے اپنے دل کھول لیے کہ حضرت مولا مرتضیٰ کی امانت ہاتھوں والی نہیں ہے، کندھوں والی نہیں ہے، جناب مرتضیٰ کی امانت دل والی ہے۔ ہمارے دل اس امانت کو اپنے سینے کے اندر رکھیں گے۔ امانت کیا ہے؟ حضرت سیدنا مولا علی فرماتے ہیں ایک دن میں محبوب علیہ السلام کے پاس موجود تھا، حضرت معاویہ بھی سرکار کے پاس موجود تھے، نبی علیہ السلام پر اللہ نے اپنے قرآن کو نازل کیا۔ جب قرآن اتر چکا اسے لکھنا تھا، فرماتے ہیں قلم میرے ہاتھ میں تھا۔ کس کے ہاتھ میں؟ حضرت مولا علی کے ہاتھ میں۔ فرماتے ہیں قلم میرے ہاتھ میں تھا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی یہ قلم مجھے دے دو۔ فرماتے ہیں میں نے قلم پیش کر دیا، جانتا تھا کہ محبوب خود نہیں لکھیں گے، محبوب نے قلم مجھ سے لیا اور وہ قلم لے کر حضرت معاویہ کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ حضرت سیدنا مولا علی کی فکر سنو، آپ فرماتے ہیں جس وقت وہ قلم مجھ سے لے کر جناب معاویہ کو دیا جا رہا تھا، میرے دل کے اندر ذرہ بھر بھی ملال نہیں تھا، ذرہ بھر بھی دکھ نہیں تھا، ذرہ بھر بھی اعتراض نہیں تھا کہ پہلے تو میں لکھتا تھا،
آج مجھ سے قلم لے لیا گیا، پہلے تو میں قرآن لکھتا تھا، آج معاویہ کو قلم دیا گیا۔ کہتے ہیں دل میں ملال کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، تبھی کرتا ہے جب رب ذوالجلال ان کو حکم عطا فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال جب ان کو حکم دیتا ہے، حضرت معاویہ کو آقا نے جو کاتب وحی بنایا ہے، یہ رب ذوالجلال کے حکم سے بنایا ہے۔ اور یہ اعلان ہمیں کس نے سنایا ہے؟ امت کے استاد حضرت مولا مرتضیٰ نے سنایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر آگے ایک جملہ اور ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی فرماتے ہیں، سن لو، یاد رکھو، خبردار، مسلمان وہی ہے، مسلمان وہی ہے جو میرے اور ان کے مابین اپنے آپ کو سلامت رکھے، اللہ میری وجہ سے ان پہ تان نہ کرے، ان کی وجہ سے مجھ پہ تان نہ کرے، حب علی کا نعرہ لگا کر جناب معاویہ پر تان نہ کرے، حب صحابہ کا نعرہ لگا کر جناب علی پہ تان نہ کرے۔ سلامت وہی ہوگا جو مجھ سے بھی پیار کرے گا، معاویہ سے بھی پیار کرے گا، بچے گا وہی، مسلمان وہی ہوگا جو ہم دونوں سے پیار کرے گا۔ اللہ کی توفیق سے، علماء کرام کی محنت سے، اپنے والدین کی دعاؤں سے ہمارے دل میں حضرت مرتضیٰ کی بھی محبت ہے، حضرت معاویہ کی بھی محبت ہے۔ ہم جناب علی کے غلام ہیں، جناب معاویہ کے غلام ہیں۔ ہم جناب علی کو سلام کرتے ہیں، جناب معاویہ کو سلام کرتے ہیں۔ ہم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے اس فرمان کے مطابق نہ حضرت معاویہ سے بغض رکھتے ہیں اور نہ حضرت معاویہ کی فکر کے مطابق حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں۔ رہا معاملہ مراتب کا، تو ہمارے امام نے 1 صدی قبل یہ اعلان کر دیا تھا، فرق مراتب بے شمار، فرق مراتب بے شمار۔ شان معاویہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے تقابل میں بیان نہیں ہوتی معاذ اللہ، یہ ضرورت ہے آج کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا سنیت کی علامت کیا ہے؟ آپ نے بولا 3 چیزیں، صدیق و عمر کو افضل ماننا، عثمان و علی سے پیار کرنا، موضوع کے اوپر مشا کرنا۔ کیا قرآن میں کہیں ہے؟ مصطفیٰ کی کسی حدیث میں ہے؟ صدیق و عمر نے خود کہا، عثمان و علی نے یہ اعلان کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہ اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ مولانا امجد علی اعظمی نے بہار شریعت کے اندر یہ تحریر کیا ہے۔ آپ کوفہ میں رہتے تھے، کوفہ میں رافضیت تھی، کوفہ میں لوگ حب علی کا نعرہ لگا کر صدیق و عمر سے بیزار ہو رہے تھے، صدیق و عمر سے دوری اختیار کر رہے تھے۔ تو آپ نے اعلان فرمایا، بچے گا وہی جو صدیق و عمر سے پیار کرے گا، بچے گا وہی جو عثمان و علی سے پیار کرے گا۔ سنی وہی ہے جو حضرت صدیق، حضرت فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی کے ساتھ پیار کرنے والا ہے۔ اور عزیز دوستو، آج سنی وہی ہے جس کے ایک ہاتھ میں حضرت مولا علی کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں حضرت مولا معاویہ کا دامن ہے، وہی بچے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، معاویہ بھی ہیں ہمارے سردار، معاویہ بھی ہیں ہمارے سردار، اور ان پر تان کارے فجار۔ حضرت مولا علی نے کیا فرمایا؟ جو میرے اور ان کے درمیان آ کر اپنی زبان کھولے گا بچے گا نہیں، اپنے آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی قدر، وقت ہمارا کافی طویل ہو چکا اور بڑی مفید گفتگو تھی اور بڑی باذوق گفتگو تھی۔ الحمدللہ اس مقام پر بیٹھ کر آپ سے ہم کلامی کا اعزاز پایا۔ علماء اہل سنت یہاں جلوہ فرما ہے، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد سعید احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نشست پر بیٹھ کر یہ آپ سے باتیں کرنے کا اعزاز پایا ہے۔ بالیقین انہی کی بھی یہی فکر تھی، ان کی اولاد بھی اسی فکر کو پھیلا رہی ہے۔ اللہ کا الحاکمین، علماء اہل سنت کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں کے اوپر قائم اور دائم فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی رافضیت سے، ناصبیت سے، خارجیت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔